السلام علیکم ناظرین، کیسے ہو دوستو؟ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے داستان کی جو جاپان میں ہوا تھا۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ جاپان جیسے ترقی یافتہ ملک نے مدد کے سانپوں سے نجات کے لیے نیولے سے مدد لی ہو؟ تو آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے 18ویں صدی کے آخر کی اور 19ویں صدی کے شروعات کی۔ جاپان کے کچھ جزیرے جیسے کہ اوکیناوا اور اس کے آس پاس کے جو بڑے جزائر تھے ان پہ سانپوں کا بہت بسیرا ہو گیا تھا۔ یہ سانپ نہ صرف کھیتوں بلکہ گھروں تک آ گئے تھے اور لوگوں کے لیے خطرہ بن رہے تھے، اور یہ سانپ اتنے زہریلے تھے کہ اگر کسی کو کاٹ لیتے تو 1 یا 2 منٹ میں اس کی موت ہو جاتی، یا اگر کوئی علاج میسر نہ ہو تو پھر وہ ان کی موت وہیں پر ہو جاتی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جاپان والوں نے اس سانپوں کو ختم کے لیے کون سا فارمولہ استعمال کیا اور ان سانپوں کو ختم کے لیے کون سے اقدام اٹھائے۔ جاپانی ماہرین نے دنیا بھر سے سانپوں کے دشمن کو تلاش کرنا شروع کیا اور ان کو ملا نیولا مینگوس، جو قدرتی طور سانپوں کا دشمن مانا جاتا ہے۔ اور جاپانی ماہروں نے یہ ریسرچ کی کہ یہ کہاں پر پایا جاتا ہے نیولا۔ تو یہ نیولا پایا جاتا ہے ایشیا میں، پاکستان، ہندوستان اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں نیولے بہت پائے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں سے نیولے منگوا کر وہاں پر جہاں پر جزیرے پہ جن جزیروں پہ زیادہ سانپ تھے وہاں پر ان کو چھوڑ دیا، بنا کسی ریسرچ کے، یا زیادہ ریسرچ نہیں کی گئی کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں، اور قدرت کے قانون کے ساتھ انہوں نے چھیڑ چھاڑ کر دی۔ شروع میں تو یہ کام اچھا جا رہا تھا اور نیولے سانپوں کو کھا بھی رہے تھے اور ان کو مار بھی رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ سانپ جان گئے کہ یہاں پر نیولوں کی موجودگی ہے، تو وہ سانپوں نے دن کے بجائے راتوں کو نکلنا شروع کیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ نیولے کی جو فطرت ہے وہ دن کو شکار ہے اور رات کو وہ آرام کرتا ہے، ٹھہرتا ہے۔ تو نیولا دن کو جب شکار کرتا تھا اور رات کو سو جاتا تھا تو وہ سانپ رات کو نکلتے، پھر وہی نقصان کرتے اور کھیتوں میں نکلتے، گھروں کو نکلتے، اور پھر وہی لوگوں کو مسائل ہو گئے اور انہوں نے پھر سے شکایت کر دی۔ اب گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ ایسا یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن ختم تو نہ ہوئے، الٹا قدرت کے قانون کے مطابق قدرت کے ایکو سسٹم کو انہوں نے چھیڑ دیا۔ اب نیولے بہت زیادہ ہو گئے، انہوں نے اپنے بچے بھی وہاں پہ پیدا کرنا شروع کر دیے۔ تو جب ان کو دن کو شکار نہیں ملتا تھا، دن کو سانپ جب چھپ جاتے تھے، تو انہوں نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے وہاں پر جزائر پر موجود جزیروں پر موجود پرندے اور ان کے گھونسلوں میں موجود انڈے اور ان کے بچے کھانا شروع کر دیے، اور قدرت کے ایکو سسٹم کو بگاڑ کے اس کے سسٹم کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ اور جب ان کے بچے اور چھوٹے موٹے ان کے بچے اور کھانے لگے تو پھر وہ ایکو سسٹم خراب ہو گیا اور ان کی جو نسل تھی وہ ختم ہو رہی تھی ایسا۔ اب جاپان والے پھر پریشان ہو گئے کہ ہم نے مارنے کے لیے تو نیولے کو چھوڑا تھا، سانپ کو، لیکن یہ تو پھر وہاں کے موجود جو سسٹم ہے، ایکو سسٹم ہے، اور وہاں کے جو پرندے ان کو کھا رہا ہے۔ تو انہوں نے اس کا حل سوچا کہ اب نیولے کو یہاں سے ختم کیا جائے۔ سانپ تو ویسے بھی ختم نہیں ہو رہے تھے، لیکن اب نیولے کو ختم کیا جائے۔ اب سردر ان کا اور بھی زیادہ بڑھ گیا کہ نیولے کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو انہوں نے لاکھوں ڈالر خرچ کیے نیولے کو پکڑنے کے لیے، کچھ جال بچھائے، کچھ لوگوں کی مدد سے کیے، کچھ زہر نما چیزیں چھوڑی گئی تاکہ وہ کھا لے، لیکن اس کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ وہ اپنا ایکو سسٹم بہت بڑھا چکے تھے، وہ اپنے جو آبادی ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا چکے تھے۔ تو اب ان کے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا تھا، اور جو آبادی تھی وہاں جزائر کی وہ بھی ان سے پریشان ہو گئی تھی۔ تو ناظرین، اگر اس سے ہمیں یہ نتیجہ نکلتا ہے، تو آج تک وہ ختم نہیں ہوئی، اس سے ہمیں یہ نتیجہ نکلتا ہے اگر ہم قدرت کی ایکو سسٹم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو پھر نتیجہ بہت برا ہوگا۔ اگر ہم ایکو سسٹم کو نہیں چھیڑیں گے تو یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ قدرت نے کوئی ایسا سسٹم ایجاد کیا ضرور ہے کہ وہ ان کو ختم کر دے۔ تو دوستو، اگر ہم ایکو سسٹم کو ختم کریں گے تو قدرت کے جو رنگ ہیں وہ ضرور ظاہر ہوتے ہیں، قدرت کے جو ریئیکشن ہوتے ہیں وہ ضرور ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین گڈ بائے، اللہ حافظ۔